ہند فرماتے ہیں خار زار دہر میں جینا اگر ہے سیکھنا، خار زار دہر میں، یہ دنیا پر ہے کانٹوں سے بالکل ایک دم۔ آپ اگر جینے کا سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں خار زار دہر میں جینا اگر ہے سیکھنا، صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دیکھ، صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دیکھ، صبر کو شبیر کے ایثار کو شبر کے دیکھ، اور زاریاں غمخواریاں قربانیاں ستاریاں۔ اہل علم زیادہ سمجھ جائیں گے، زاریاں رونا، غمخواریاں امت کا غم کھانا، ستاریاں چھپا لینا، غفاریاں معاف کر دینا، زاریاں غمخواریاں قربانیاں ستاریاں، پھول بوٹے فاطمہ زہرا کی تو چادر کے دیکھ، پھول بوٹے فاطمہ زہرا کی تو چادر کے دیکھ۔ اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم تو بھر کے دیکھ، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم تو بھر کے دیکھ۔ اور آخری شعر جو سنانا مقصد تھا کہ زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، زیر شمشیر عمل ہے اوج فردوس بری، دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دیکھ، دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دیکھ، دیکھنا ہے دیکھ لے سید مگر کچھ کر کے دیکھ۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، آج آپ لوگوں کے انتظار میں کمیٹی اور اہل اسٹیج نے 11 بجا دیے، انتظار آپ لوگوں کا تھا۔ حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ جو پہلے تھے وہ بھی اتنے تھے کہ جس تعداد پر زمانہ ناز کرتا ہے، ناز کر رہا ہے اور ناز کرتا رہے گا، وہ 72 ہی تھے جو میدان کربلا میں جن کے ذکر کے لیے آپ حاضر ہوتے ہیں۔ کتنی تھی تعداد ان کی؟ 72 ہی تھے وہ، لیکن غالب آئے 22,000 پر۔ نہ کل کوئی مقابلہ تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ زندہ رہنا کمال نہیں ہے، مشن کے لیے جان دے دینا کمال ہے۔ مقصد یزید بیعت تھا اور مقصد حسین اسلام کی بقا۔ حسین کامیاب ہو گئے، یزید ہار گیا۔ قتل ہونا اور قتل کرنا، قتل کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قتل ہونے والا ہی کامیاب ہوتا ہے، مظلوم کامیاب ہو جاتا ہے اور ظالم ہار جاتا ہے۔ مقصد مشن ہے، مقصد ہے۔ تو جو لوگ تھے وہ بھی بہت تھے، لیکن اب جو آئے ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل استقبال ہے کہ آپ کا استقبال کیا جائے۔ لیکن آج کا وقت جو گزرا ہے یہ آپ ہی لوگوں کے انتظار میں، اس لیے اب جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، جو ہے وہیں تک رہنا ہے انشاءاللہ۔ بڑی مشہور آیت جس کو آپ بچپنے سے سنتے آ رہے ہیں، تلاوت تو وہی کی ہے، صرف گزارش یہ ہے کہ جو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آ جائیں وہ کسی بھی طرف سے آ جائیں، کوشش یہ کروں گا کہ کام کی باتیں آئیں۔ اگر وہ کام کی لگیں آپ کو تو آپ اسے رکھ لیجئے گا، یعنی اس کو سنبھالیے گا۔
رب العزت فرماتا ہے محبوب تم کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا، جو ہم نے کار ہدایت انجام دیا ہے اجر رسالت کے طور پر ہم تم سے کچھ نہیں مانگ رہے، ہاں مانگ یہ رہے ہیں الا المودۃ فی القربى، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور یہ اعلان عام تھا دور صحابہ سے لے کر قیامت تک۔ یہ اعلان ایسا نہیں تھا کہ جماعت صحابہ سامنے تھی اور اس میں بھی پھر سارے نہ تھے، کچھ مخصوص لوگ تھے بارگاہ نبوت میں جن کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو پڑھ کے سنایا تھا، لیکن یہ پیغام عام تھا اللہ رب العزت کی طرف سے پوری امت مسلمہ کے لیے جو قیامت تک آئے گی۔ تم میرے اہل خانہ سے، میرے گھر والوں سے کیا کرو؟ بس یہ لفظ ہی آج ہمارا موضوع ہے، کیا کرو؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جن آیتوں میں محبت ہی کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب تم ہی کہو، یہ بھی تم ہی کہو کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ یعنی ادھر سے بھی محبت اور ادھر سے بھی محبت اور بیچ میں اتباع محبوب، بیچ میں اتباع محبوب، اور یہ اتباع محبوب اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک محبوب سے محبت نہ ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو محبت رسول سے اور محبت اللہ سے اور محبت اتباع محبوب سے۔ رب العزت ایک مقام پر فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کس سے محبت کرتے ہیں؟ بھئی ایمان والوں کی محبت کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے اگر نہیں کرتے تو اللہ کے حکم کے مطابق شاید وہ ایمان والے، بھئی ایمان والوں کی یہ نشانی ہے والذین آمنوا اشد، اور یہاں لفظ اشد کا ہے شدت، سب سے زیادہ۔ اگر پوری کائنات میں ایمان والا کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ ذات اللہ کی ہے، بولیے وہ ذات اللہ کی ہے۔ محبوب کی محبت آخری منزل نہیں ہے بلکہ محبوب کی محبت محبت خدا کا وہ آخری زینہ ہے جس کے بعد کوئی اور زینہ نہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنی محبت کے لیے بلایا، لیکن جب محبوب سے محبت کرنے لگے تو بارگاہ رب میں جھکا دیا۔ کہاں جھکایا؟ بارگاہ اللہ کے حبیب نے اپنے سامنے نہیں جھکایا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حبیب جب بھی کسی کو بلاتے تو اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے، اللہ کے کلام کی طرف بلاتے۔ تو مقصد اصلی، منزل آخر محبت خدا ہے۔ بولیے نا کیا ہے؟ محبت خدا ہے۔ اور رب فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ محبت جو دل سے کی جاتی ہے، بھئی محبت کس سے ہوتی ہے؟ آنکھوں سے، کانوں سے،
زبانوں سے، ہاتھوں سے جی نہیں، یہ تو اس کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت دل سے کی جاتی ہے، ہمارے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آپ کسی سے رسمی گفتگو بھی کریں گے تو بات جب محبت کی آئے گی تو اس کا مد مقابل کیا ہوگا؟ بولیے نا، کیا ہوگا اس کا مد مقابل؟ دل سے محبت۔ تو محبت کی ہی دل سے جاتی ہے، اور کوئی صورت ہی نہیں ہے محبت کی۔ کہتے ہیں ہم آپ سے دل سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کی ہی دل سے جاتی ہے۔ جوہر محبت جو اللہ نے پنہا رکھا ہے وہ دل ہی میں رکھا ہے۔ جوہر محبت کہاں ہے؟ اس کا مقام کہاں؟ دل میں۔ کتنی چیزیں ہیں آپ کے دل میں؟ ذرا سا جائزہ لیں، سوچیں۔ اللہ کے حبیب کی زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ اے لوگوں، میرے گھر والوں سے، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اعلان عام ہے، فضیلتیں بہت ہیں، حدیث پاک میں بھی، اقوال سلف میں بھی، اقوال خلف میں بھی، اور سیرت و کردار صحابہ میں بھی روایتیں درایتیں بہت ہیں۔ محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو۔ آج ہم یہی سمجھنے بیٹھے ہیں کہ ہے کیا محبت جسے کرنے کا حکم مل رہا ہے؟ کیا ہے وہ محبت؟ سوچنا یہی تو ہے کہ محبت ہے کیا؟ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اچھا، لا یؤمن احدکم کا اعلان یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ سب سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت نہ کرو۔ بولیے، جب تک سب سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت نہ کرو۔ اللہ کے حبیب کا فرمان جو ہمارا دین ہے، آل نبی سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان میرے صحابہ سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ہمارا دین ہے، قرآن سے محبت کرو، مکے سے محبت کرو، مدینے سے محبت کرو، کربلا سے محبت کرو، نجف اشرف سے محبت کرو، تابعین سے محبت کرو، تبع تابعین سے محبت کرو، مجتہدین سے محبت کرو، اولیاء کاملین سے محبت کرو۔ آپ یہ دین ہے جو ہمارا دین تمہیں بتا رہا ہے کہ ان لوگوں سے کیا کرو؟ بولیے نا، کیا کرو؟ کیا اولیاء سے محبت دین کے خلاف ہے یا ہمارے دین کا حصہ ہے؟ بولیے نا، ہم اور آگے بڑھیں گے۔ یہ اولیاء کاملین ہی تک نہیں، ماں باپ سے محبت کرو، یہ بھی دین ہے۔ ماں باپ سے محبت کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، چچا اور پھوپھی سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو، اہل خاندان سے محبت کرو، اور آگے بڑھو، پڑوسی سے محبت کرو۔ یہ بھی تو دین ہے آپ کا۔ پڑوسیوں سے، بولیے نا، پڑوسیوں سے محبت کرو، اپنے شہر سے محبت کرو، اپنے وطن سے محبت کرو۔ یہ بھی تو آپ کا دین ہے۔ اپنے شہر سے جہاں رہتے ہو اس سے محبت کرو، اپنے دوستوں سے محبت کرو، اپنے لوگوں سے محبت کرو، اپنی زمین سے محبت کرو، اور یہیں تک نہیں، یہ محبت ابھی اور آگے جائے گی۔ بولیے نا، یہ محبت ابھی اور آگے جائے گی۔ انسان ہو تو من حیث انسان، انسانیت سے محبت کرو۔ ہمیں تو ہمارا دین مخلوقات خدا بندی جو اللہ نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سے بھی محبت کا حکم ہے۔ آپ بکرے سے محبت نہیں کرتے جس کو آپ پال رہے ہیں؟ آپ کے گھر میں کوئی بلی ہے، بچہ ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ آپ کے گھر میں کوئی پرندہ ہے، آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس معنی کر کے ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور جب بارگاہ بزرگان دین اولیاء کاملین میں جاؤ گے تو وہ تو یہاں تک کہتے ہوئے چلے جائیں گے کہ یہ جو گھاس اگ رہی ہے اس پر پیر رکھنا بھی تصوف کے اس منزل کے خلاف ہو جاتا ہے جس منزل پر وہ اللہ کی بارگاہ قرب میں پہنچتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی سے کہا، حضور کپڑا دھو تو دیا، سکھائے کہاں؟ اس پہ ڈال دوں پیڑ پہ؟ فرمایا کہ نہیں، میرے کپڑے سے پیڑ متاثر ہوگا، مت ڈالو۔ تو کہا حضور پڑوسی کے دیوار پہ ڈال دیں؟ کہا بالکل نہیں، اس سے اجازت نہیں لی ہے، اس کی دیوار پہ بھی مت ڈالو، کپڑا سکھانا ہے۔
پوچھا حضور کیا کریں، یہ زمین پہ گھاسیں اگی ہیں اس پہ ڈال دیں؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، اس کی بھی حق تلفی ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جس مقام قرب میں اللہ کے محبوبین اولیاء پہنچتے ہیں کہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ رب العزت کی ہر مخلوق اس منزل میں آ جاتی ہے کہ ان سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ آخر کپڑا خود کے ہی بدن پہ ڈال کر اور دھوپ میں کھڑے ہو کر حضرت بایزید بستامی نے اپنا کپڑا سکھا لیا۔ تو یہ محبت ہی ہے نا، بچوں سے محبت، بڑوں سے محبت، چھوٹوں سے محبت، اپنوں سے محبت۔ حد تو یہ ہے کہ غیروں سے محبت، بولیے نا، غیروں سے کہاں رکھتے ہیں آپ؟ ان میں سے بے شمار تو وہ ہیں جو خود آپ کرتے ہیں، کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کو آپ نہیں کر پاتے ہیں لیکن کرنا چاہیے۔ کتنا بڑا ہے آپ کا دل، کتنی وسعتیں ہیں آپ کے دل میں، کہاں رکھتے ہیں آپ ان ساری محبتوں کو؟ تو آپ کا ایک جواب ہوگا جو علمی جواب ہوگا کہ یہ اللہ نے جو دل بنایا ہے اس کی کیپیسٹی کا اندازہ نہ انسان لگا سکتا ہے نہ کوئی اور مخلوق لگا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں اتنی وسعتیں سما رکھی ہیں کہ ساری کائنات کی بھی اگر محبت کی ضرورت پڑے تو ایک دل میں سب، بولیے نا، ایک ہی دل میں، ایک ہی دل میں۔ لیکن یہ اہل علم سے پوچھئے گا، کچھ محبتیں مباح ہیں۔ مباح جانتے ہیں آپ؟ نہ ادھر نہ ادھر، نہ گناہ نہ کچھ محبتیں، میں تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا، اتنا وقت نہیں، اتنی گنجائش نہیں، اور اتنی میری طاقت بھی نہیں، اور نہ تو میرے پاس آواز کی کوئی ایسی اس وقت میں ہمارے پاس کوئی کھانک اور گرج ہے۔ تو ایک محبت وہ ہے جو مباح ہے، یہ جتنی گنائی نا تقسیم آپ کرتے رہیے گا۔ ایک محبت مکروہ ہے، یعنی ناپسند۔ کیا ہے؟ ناپسند۔ کچھ محبتیں وہ ہیں جن پر نفل کا ثواب ملتا ہے، جن پر نفل کا، بولیے نا، جن پر نفلی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ محبتیں وہ ہیں جن پر وجوب کا ثواب ملتا ہے، اور کچھ محبتیں وہ ہیں جن پر فرض کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ کچھ محبتیں جیسے نماز پڑھتے ہیں نا آپ، فرض نماز کا ثواب اور واجب نماز کا ثواب یقیناً فرض سے نیچے ہے، وہ سنت مؤکدہ اس کا ثواب، اور غیر مؤکدہ یعنی نفل اس کا ثواب۔ اور جب آپ مکروہ پہ آئیں گے تو وہاں ناپسند ہے، ثواب نہیں ہے، اور جب مباح پر آئیں گے تو نہ عذاب ہے نہ ناپسند ہے، سب برابر۔ تو یہ جو محبتیں ہیں جسے آپ نے اپنے دل میں رکھی ہیں، اس میں تقسیم کار میں آپ نے غلطی کی ہے۔ جس کو نفل کی جگہ پہ رکھنا تھا اسے واجب کی جگہ رکھ دیا، جو مکروہ تھا اسے ضروری قرار دے لیا، جو مباح تھا اسے کار ثواب سمجھ کر آپ نے سب سے زیادہ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ ہزاروں بار تو آپ نے سنا ہے کہ آل رسول کی محبت فرض ہے، بولیے نا، آل رسول کی محبت، بولیے کیا ہے؟ آل رسول کی محبت فرض ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں باپ کی محبت کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت کیا ہے؟ بتاؤ نا آپ مجھے۔ خود استاد دینی جس نے آپ کو دین پڑھایا، اللہ کی بات بتائی، رسول اللہ کی تعلیم دی، قرآن پڑھایا، نماز سکھایا، روزہ سکھایا، حج سکھایا، شرعی مسائل بتائے، اس استاد دینی کی محبت کیا ہے؟ وہ مرشد جس نے اندھیرے سے نکال کر اس معرفت کا نور عطا کیا، اس مرشد سے محبت کیا ہے؟ کیا سب محبتیں برابر ہیں؟ بولیے کیا سب محبتیں برابر ہیں؟ اور یہ آپ کی مجبوری ہے، انسانی نیچر میں یہ داخل ہے کہ وہ محبت کرے گا، اور اسے فطری محبت کہتے ہیں۔ کون سی محبت؟ بولیے نا، کون سی محبت؟
فطری محبت ہے یہ. انسان کو لگاؤ ہو جاتا ہے اپنی زمین سے, اپنے مکان سے, اپنے کھیت سے, اپنے کھلیان سے, اپنی گلی سے, اپنے محلے سے, اپنے پڑوسی سے, اپنے لوگوں سے. یہ فطری محبت ہے. بولیے نا, یہ فطری محبت ہے. لیکن صحیح معنی میں کس محبت کا تقاضا ہمارا رب ہم سے کر رہا ہے, ہمیں اس محبت کو سمجھنا ہے. ہمیں کس محبت کو سمجھنا ہے. یہ تو عام ہے لفظ, یہ فیضان محبت عام تو ہے, عرفان محبت عام نہیں. محبت کا فیضان تو سب کے پاس ہے. ایک بچہ آج پیدا ہوتا ہے, 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنی ماں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے, بو سونگھنے لگ جاتا ہے. یہ فطرت ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. یہ فطرت ہے جو اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے. اگر وہی محبت مراد ہے تو پھر آیت کی ضرورت ہی کیا ہے. اگر وہی محبت فطری مراد ہے تو وہ تو ہما و شما سب سے کرتے ہیں. اہل اسٹیج سے بھی ہمیں محبت ہے, آپ لوگوں سے بھی محبت ہے. حد تو یہ ہے کہ غیر جاندار یہ اس وقت میری آواز کو ٹھیک ٹھاک پہنچا رہا ہے تو وقتی طور پہ مجھے اس سے بھی محبت ہے کہ یہ ہماری آواز کو آپ تک پہنچا رہا ہے. آپ دیکھتے جائیے نا, زمانے میں آپ رہتے ہیں, اللہ نے عقل دیا ہے, خرد دیا ہے, دانائی دی ہے, ہوش دیا ہے, سمجھ دیا ہے, اور یہ ملکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ اچھے اور برے میں فرق کر سکیں, کھرے اور کھوٹے کو آپ پہچان سکیں. یہ توانائی اور طاقت اللہ نے آپ کو دی ہے. بولے نا, آپ کو دی ہے. تو یہ محبت ہے. اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی شان میں, جسے حدیث کہتے ہیں, اگر محبت اور نہ ہوتی تو اللہ کے حبیب یہ نہ فرماتے کہ ساری کائنات سے زیادہ محبت. اس کا مطلب محبت تو کرو گے تم دنیا والوں سے, مال سے, دولت سے, نوکری سے, اپنے کاروبار سے, حال سے, اولاد سے, دوست سے محبت تو کرو گے تم, اس لیے کہ یہ تمہاری فطرت میں ہے. یہ تمہاری, بولیے, یہ تمہاری فطرت میں ہے کہ تم محبت تو کرو گے, اس لیے کہ محبت کا مادہ اللہ نے تمہاری خمیر میں رکھا ہے. دشمنی بھی ہے لیکن وہ بعد میں آتی ہے. کب مرضی کے خلاف ہوا, کوئی اور وجہ ہوئی, بولیے نا, کوئی اور وجہ ہوئی, تب جا کر کے وہ آتی ہے. لیکن یہ جو آتی ہے نا, یہ فطری طور پر انسان کے سامنے آ جاتی ہے. تو جس محبت کا تقاضا رب العزت کر رہا ہے, اللہ کے محبوب کر رہے ہیں, وہ کون سی محبت ہے یہ سمجھیے گا. بس یہ تو ہم سمجھ گئے, اور خوب ساری حدیث کی روایتیں اور قرآن پاک کے اس تفسیری مضمون سے جو علماء ذویل احترام ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, ہم سن رہے ہیں. آل نبی سے محبت, نبی کے گھر والوں سے محبت, نبی کے صحابہ سے محبت, نبی کی ہر نسبت والی شے سے محبت. اور کچھ محبتیں وہ ہیں جن کے لیے کہا نہیں جاتا لیکن وہ محبت کے ضمن میں داخل ہو جاتی ہیں. مثلا میں نے کہا کہ میرے دوست سے محبت کرو, میرے دوست سے محبت کرو, تو جب آپ کو میرے دوست سے محبت کرنی ہوگی تو جو اس کے قرائن ہوں گے, لواحقین ہوں گے, ان سب سے بھی محبت کرنی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ امام صاحب سے محبت کرو اور امام صاحب کے اہل خانہ سے دشمنی, اور پھر کہو مجھے امام صاحب سے محبت ہے. آپ کو وہ پسند ہی نہیں کریں گے. طریقہ محبت کا یہ نہیں ہے. طریقہ محبت کا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر ادا سے محبت اور اس کے ہر کردار سے محبت ہوتی ہے, اس کے خیش و اقارب سے محبت ہوتی ہے. تو یہ جو محبت اہل بیت ہے, یہ جو محبت صحابہ ہے, یہ دونوں نسبتیں اللہ کے محبوب کی وجہ سے ہیں. کس کی وجہ سے ہیں یہ؟ اللہ کے محبوب کی وجہ سے. کوئی دعوی محبت رسول کرے اور کسی صحابی کو
برا کہے وہ محبوب پروردگار نہیں ہو سکتا. بے شک کوئی محبوب سے محبت کرے اور محبوب کی آل سے دشمنی کرے وہ کبھی بھی مقبول بارگاہ رسول ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ اصول ہیں محبت کے. ہاں بلکہ آپ اہل علم سے آگے پوچھیں نا تو ہمارے یہاں تو دشمنی کے بھی اصول ہیں, صرف دوستی کے اصول نہیں. ہمارے دین میں, ہماری شریعت میں کیا ہے, دشمنی کے بھی اصول ہیں. حد تو یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں گئے تو جنگ لڑنے کے بھی اصول ہیں. بے شمار حدیثیں آپ کی رہنمائی کریں گی. بچوں کو مت مارنا, بوڑھوں پہ تلوار مت اٹھانا, جو پناہ مانگے اسے پناہ دے دینا, جو ہتھیار رکھ کے ہاتھ اوپر کر لے سلنڈر ہو جائے اب اس پہ تلوار نہ مارنا, یہ بھی ضابطہ اسلامی ہے. بے شک بے شک. نہتوں پہ حملہ کرنا یہ ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے, امن و شانتی کا دین ہے. یہ خود بھی سلامت رہتا ہے اور جو اس کے قریب آتا ہے یہ اسے بھی سلامتی عطا فرماتا ہے. اسی لیے اس کا نام اسلام ہے, اسی لیے اس کا نام اسلام ہے. اس میں محبت ہے, پیار ہے, نفرت نہیں ہے. اہل علم حکمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں مرض سے دشمنی ہوتی ہے, مریض سے ہم دشمنی نہیں کرتے. بے شک بولے نا, مریض سے ہم دشمنی نہیں کرتے. ہمیں کسی کی بد کرداری سے تو نفرت ہو سکتی ہے, اس کے وجود سے نہیں, اس کے وجود سے نہیں. چونکہ کردار برا ہے اس لیے ہم نظریں پھیر کے گزرتے ہیں. کردار دین کے خلاف ہے اس لیے ہم برا کہتے ہیں. وہ دور ہو جائے انسان سراپا وہی انسان ہے. بے شک. تو یہ جو محبت ہے اس کے بھی کچھ اصول ہیں, اس کے بھی کچھ اصول ہیں, ضابطے ہیں. یا علی یا حسین یہ جو نعرے لگانے والے لگاتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ تم نعرے نہ لگاؤ, لیکن یہ محبت کی وہ دلیل نہیں ہے جو دلیل تمہارا رب چاہتا ہے. جو ثبوت آپ کا رب چاہتا ہے وہ ثبوت یہ نہیں ہے. پھر وہ کیا ہے بھئی, بولیے نا, وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کی بولیاں بھی قرآن میں محفوظ کی ہیں. انہوں نے جب کسی پر کوئی احسان کیا تو اس کا بدلہ اگر دینا چاہا امت نے تو انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں منع کر دیا کہ ہم تم سے اس کام کا کوئی بدلہ, بولیے کوئی بدلہ نہیں چاہتے. خود خانوادہ نبوت کے تعلق سے آیت کریمہ موجود ہے, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم نے جو تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اس کا ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ کا لفظ سننا ہمیں گوارا ہے. یہ بی بی فاطمہ ہے, مولا علی ہے, حسن و حسین ہے, یہ ان کا کردار ہے. تو پھر اللہ کے نبی کو خود اللہ کیوں کہہ رہا ہے محبوب مانگو؟ اور کیا مانگو؟ محبت مانگو. آسان سمجھا اس محبت کو جو مانگی جا رہی ہے؟ بھئی محبت تو فطرت انسانی میں ہے, تو پھر مانگی کیا جا رہی ہے؟ میرے خاندان والوں سے, میری اہل بیت سے, میرے قرابت داروں سے محبت کرو. محبت کی جزا تو حدیثوں میں موجود, الا ومن مات علی حب آل محمد, جو آپ نے بار بار سنا ہے, ماتا مومنہ, ماتا طیبہ, ماتا شہیدہ, سنتے چلے گئے ہیں آپ. لیکن ہم پوچھیں گے کیا وہی محبت جس کا تقاضا اللہ کے رسول نے کیا تھا آپ کے دل میں ہے؟ کیا وہی محبت جس کا تقاضا اللہ کے حبیب نے کیا تھا کہ میرے گھر والوں سے محبت کرو, وہی محبت جو اللہ کے حبیب نے چاہا تھا وہ محبت آپ کے قلوب میں ہے؟ مقصد کیا تھا؟ تیور کیا تھا؟
انداز کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو اور خود اللہ کو، بھائی حکم دیا اللہ نے نا، قل لا اسألکم، یہ تو آیت ہے نا، یہ کلام مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ کلام